خدا کی محبت کا کس طرح انکار کر سکتے ہو جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے اور اس نے تمہیں زندگی دی؟ یعنی کہ زندگی کے ساتھ، زندگی سے پہلے محبت تھی، تمہیں زندگی بھی دی اور اس کے بعد تم مرو گے اور پھر تمہیں خدا کی طرف لوٹایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو خدا ہے جس نے جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس نے سب کچھ انسان کے لیے کیا، اور پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں درجہ بدرجہ 7 آسمان بنا دیا۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر علم کی حقیقت جانتا ہے۔ ساری انسانی تاریخ میں آدمی کوشش کر رہا ہے اور نہایت جدوجہد کر رہا ہے یہ بنیادی سوال حل کرنے کی کہ زندگی اور کائنات کس طرح شروع ہوئی تاکہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے، لیکن ابھی تک اسے کوئی مطمئن کامیابی نہیں ہوئی جہاں سے وہ اپنی ازلی دمائی مسرتیں شروع کر سکے، اور اس سے زیادہ یہ کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اصل منصوبہ عالمگیر کائنات کے متعلق اور انسان کی تقدیر کے بارے میں ہے۔ آدمی نے بہت سے سمندر عبور کیے ہیں علم کی دستگاہ میں، اور جدید سائنس کے اندر حیران کر دینے والے انکشافات ہوئے ہیں، اور جدید آدمی نے بہت سے پہاڑوں کو عبور کیا ہے انسانی تاریخ کے اندر، لیکن آج بھی انسان اکیلا ہے، اور اتنا ہی جتنا کہ وہ انسانی دور کے شروع میں تھا، بلکہ جوں جوں صدیاں گزریں وہ اور بھی اپنے آپ میں یعنی اپنے باطن میں تنہا رہ گیا۔ اس کے خوف اور غم کم ہونے کی بجائے زیادہ ہی ہوتے گئے، بلکہ پہاڑوں سے بھی بلند اور راتوں سے بھی زیادہ سیاہ۔ آج انسان اندھیروں کی موت کی وادی میں بستا ہے، جہاں وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے بھی تو وہ چیزوں کو اس طرح ٹٹولتا ہے جس طرح اندھا چیزوں کو ٹٹول کر تلاش کرتا ہے اپنے اندروں سے، لیکن اندھا اندھے کو کس طرح راہ دکھا سکتا ہے؟ آج بھی انسان کا خاندان بہت دور ہے اپنے مقصد سے جو کہ اس کی زندگی میں رکھا گیا تھا۔ آج بھی وہی پرانا سوال اس کے دماغ میں ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، کیسے اور کیوں کر میں پیدا ہوا، اور کیا ہے میری زندگی کا مقصد۔ آج جدید وقت کے دور نے یہ ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ سائنس صرف اکیلی حل نہیں کر سکتی انسانی زندگی کے اندر کے مسئلے، کیونکہ مسئلے جسمانی دنیا سے پار نظروں سے اوجھل روحانی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بیک وقت مذہب کی طرف منسوب ہونے والے ظاہری علماء بھی فیل ہو چکے ہیں کہ آدمی کی رہنمائی کر سکیں جدید تقاضوں کی راہ پر اس جدید فنی مہارت کے دور میں، بلکہ ان کے پس منظر مذہب کے متعلق فرق پیدا کر چکے ہیں۔ حقیقت میں یا کہ وہ حقیقت سے بہت دور ہیں جو کہ جدید ماحول اور جدید فنی ٹیکنالوجی اور علم کے معیار کے مطابق یعنی کہ لاجیکل تھنکنگ کے مطابق انسانوں کو جو کہ ایک نئے دور میں آ گئے ہیں ایسا جاب مہیا نہیں کر رہے جو کہ ان کو مطمئن کرے۔
مذہب جو راہ دکھاتا ہے یا زندگی کا مقصد یا خواہش کرتا ہے کہ انسان اس مقصد کو اپنی زندگی میں شامل کرے، کہ حقیقت میں مذہب جو راہ دکھا رہا ہے وہ راہ جو ہے نہ تو وہ پرانی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ ایسی ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے، بلکہ ہر دور میں خدا کے الفاظ ایک نیا اظہار لے بیٹھتے ہیں، نیا اظہار لیتے رہیں، اور جو سائنس اور جو ظاہری علم ترقی کرتا جائے گا، انہی الہی کتابوں کے ذریعے انسان خدا اپنے اظہار کو تبدیل کرتا جائے گا، اپنے الفاظوں کے، اپنی تعلیم کے اظہار کو۔ سچائی تو نہیں بدلتی لیکن اظہار بدل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ جو سب سے پہلی جو سٹیج ہے، مرحلہ، کہ کیا ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے قرار پا جائیں، اور اس کلام کے لیے جو حق کے مطابق اترا ہے، کیا انسانوں کے دل اس کے سامنے جھکتے نہیں؟ سوال زندگی اور کائنات کے متعلق کبھی حل نہیں ہو سکتا، جو کہ نتیجہ ہے جب تک ہم اس کے بنانے والے کے متعلق دریافت نہ کریں، جو کہ اصل مقدمہ ہے، یعنی کہ خدا، جس کے نتیجے میں ساری تخلیق ہوئی کائنات کی۔ یعنی کہ مقدمہ کون ہے؟ جسے ہم تو خدا کہتے ہیں نا۔ خدا کی سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ خدا کی فطرت کیا ہے؟ الہامی کتابیں خدا کی سچائی ہیں، اور ایک حکمت والا استاد اتنا ہی علم اپنے شاگرد کو دیتا ہے جتنا کہ اس کا شاگرد اس قابل ہو کہ اس علم کو لے سکے۔ خدا جو استاد ہے آدمی کا تاریخ کے اندر، اس نے بھی سکھایا ہے اور رہنمائی کی ہے آدمی کی آہستہ آہستہ اپنی طرف گہری سچائی کے اظہار کے اندر، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق الہامی پانی تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا یا بڑا راستہ بنایا ہے۔ 6واں سپارہ ہے اور سورۃ مدنی آیت 49 اور جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ اے مومنو، ان باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے تکلیف کا موجب بن جائے، اور اگر ان کے متعلق اس عرصے میں سوال کرو گے جبکہ قرآن اتارا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ خود ان کے بیان سے رکا ہوا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا اور سمجھ بوجھ سے کام لینے والا ہے۔ یہ 7واں سپارہ ہے، سورۃ مدنی آیت 102 ہے۔ اور جیسے ہی آگے اگر تھوڑا سا چلیں تو خدا خود کہتا ہے، اور جب وہ اس کلام الہی کو سنتے ہیں جو اس رسول پہ اتارا گیا ہے، تو اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ جس قدر حق انسان نے پہچان لیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمارا نام بھی گاؤں میں لکھ لے۔ یہ 7واں سپارہ ہے، 28 آیت 84 ہے، سورۃ مدنی۔ آج 20ویں صدی میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم خدا کے پیغام کو صحیح سمجھیں، جدید حالات کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایک کرتے ہوئے، تاکہ خدا سے ہی بشارت پا کر خدا کے سچائی کے اظہار کو آج کے جدید کے حالات کے مطابق رائج کر سکیں، اور اس ازلی دمائی خدا کے اصولوں کی راہ پر چلتے ہوئے ہم ان مسائل کو حقیقت پسندی سے حل کر سکیں، اپنے حال کے مسئلے جو کہ خدا کی ازلی دمائی سچائی ہے، یعنی کہ خدا کی سچائی تو کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے ہم خدا کے ان الفاظوں سے شروع کرتے ہیں جو خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے کہ اے خدا میرے علم کو بڑھا دے۔ اس لیے کوئی کتاب الہامی ایسی نہیں کہ جو کہ خدا کی باتوں کا احاطہ کر سکے۔ اس لیے خدا خود ہی قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی سے بھرا ہوا ہو
اس طرح کے 7 اور سیاہی کے سمندر اس میں ملا دیے جائیں تو بھی اللہ کے کلام ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ یقیناً غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ 21واں سپارہ سورۃ لقمان آیت 28 میں۔ تو پھر کائنات کا کیا قاعدہ ہے؟ نظریاتی طور پر چیزیں وجود میں آتی ہیں 2 طرح، خود بخود یا نتیجہ ہے کسی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ انسانی ہسٹری کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہر چیز نتیجہ ہے دوسری چیزوں کا اور دوسری طاقت کا، جس کے نتیجے میں چیزیں ترتیب کے ساتھ پیدا ہوئیں۔ اس لیے اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، اللہ نور السماوات والارض۔ بنیادی حقیقت کے مطابق ہماری کائنات اس طرح ترکیب دیتی ہے چیزوں کو جو وجود میں آئیں۔ مقدمہ یعنی کہ ایک تو خوف ہے، مقدمہ ہے، اور امر واقعہ کہ دوسرا نتیجہ ہے۔ مقدمے کے بعد جو واقعہ ہو وہ نتیجہ ہے۔ مقدمہ اور امر واقعہ رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جن پر تسلط ہے یا حکمرانی ہے قانون کی یا اصولوں کی۔ مسلم فلسفر ابو سینا کہتا ہے کہ دوسرا مقدمہ لازمی ہے کہ ہمیں پہنچائے پہلے مقدمے پر یا اصل بنانے والے کی طرف، اور ہم اس پہلے مقدمے کو پکارتے ہیں خدا کے نام سے۔ خدا خود اپنی زندگی کا اظہار کرتا ہے قطعی اصولوں سے، یہی قاعدہ ہے اس کی الہی ترتیب کا۔ اس لیے کائنات جو دکھائی دیتی ہے اپنے بنانے والے کی طرف نہایت روشنی ڈالتی ہے، اس خدا کی طرف جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی کہ انویزیبل گاڈ، جس کا اظہار قرآن پاک اس طرح کرتا ہے کہ تو کہہ دے کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دور میں پیدا کیا اور اس کے شریک مقرر کرتے ہو؟ یہ خدا تو سب جہانوں کا رب ہے۔ اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اس میں رہنے والوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے ہر چیز کو اندازے کے مطابق بنا دیا۔ یہ سب کچھ 4 دور میں کیا ہے۔ یہ بات سب پوچھنے والوں کے لیے برابر ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ محض ایک کوہر کی طرح تھا، اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا، دونوں اپنی مرضی سے یا مجبور ہو کر میری فرما برداری کے لیے آ جاؤ۔ ان دونوں نے کہا، ہم فرما برداروں کے ہاں گئے ہیں، یعنی کہ لین دین میں جو عمل ہوا ہے ان میں مطابقت تھی۔ پھر ان کو 7 آسمانوں کی صورت میں 2 دور میں بنایا، اور ہر آسمان میں جو کچھ ہونا تھا اس کی طاقت اس میں وحیت کر دی، اور ہم نے نچلے آسمان کو روشنیوں کے ساتھ خوبصورت بنایا، اور علاوہ خوبصورت بنانے کے حفاظت کے لیے بھی اس میں سامان پیدا کیے۔ یہ غالب جاننے والے تیرے خدا کی تقدیر ہے۔ یہ 24واں سپارہ ہے سورۃ ہم سجدہ آیت 10، 11، 12، 13۔ خدا کے 2 کردار نظام کائنات، یعنی کہ خدا کے 2 کردار اور کائنات کے دورے کردار۔ ہم کس طرح جان سکتے ہیں خدا کی قدرت، یعنی کہ اس کی فطرت جو کہ نظر نہیں آتا؟ جب ہم خدا کی کائنات پر سوچ و بچار کرتے ہیں تو نہ دکھائی دینے والے خدا کی ترجمانی کرتی ہے اور پتہ دیتی ہے کہ کیا مثالی تصور تھا خدا کے دل دماغ میں جب اس نے تخلیق کی کائنات کو۔ مثلا مصور جو تصویر بناتا ہے اس کی تصویر دکھائی دیتی ہے اور ترجمانی کرتی ہے اس کے اندر کے جذبے کی اور اندر کے دماغ کی۔ اس لیے ہر چیز کائنات کے اندر ٹھوس عکاسی کرتی ہے خدا کی قدرت کی یا خدا کی جو دکھائی نہیں دیتا۔ آسمانوں قرآن پاک میں ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے آگے پیچھے آنے میں
عقل مندوں کے لیے یقیناً کئی نشان موجود ہیں. وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اس عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا اور تو ایسے بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے. یہ چوتھا سپارہ ہے لن تنالو، سورۃ عمران آیت 191 192. اس لیے دماغ جو دکھائی نہیں دیتا پہچانا جاتا ہے اپنے جسم اور عمل سے. مصور جو تصویر بناتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے اپنے کام سے. بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ کسی مصور نے ایک تصویر بنائی ہے، لیکن جب ہم اس کی تصویر کو دیکھتے ہیں تو اس کے جذبے کا یا جس طرح اس نے محنت کی ہے پتہ لگ جاتا ہے. اسی طرح خدا جو ہے وہ زندگی اور کائنات سے پہچانا جاتا ہے. اب آگے ہے دوہرے کردار، دورا کردار، اندر کے کردار اور باہر کی شکل. نمبر 1، ہمیں کائنات کی ہر چیز میں جس کے اندر زندگی کا دم ہے دوہرے کردار ملتے ہیں، دو کردار ملتے ہیں، اندر کے کردار اور باہر کی شکل. اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے تجربے میں لائیں گے خدا اور آدمی کا رشتہ، کیونکہ آدمی مکمل طور پہ عکاسی کرتا ہے اپنے خدا کی فطرت کی. آدمی کا رشتہ جو خدا کے ساتھ ہے اور جو انکشاف خدا نے کیے ہیں مکمل طور پر، جو انکشافات خدا نے کیے ہیں پورے طور پر، یہ ایک مکمل شکل ہے اور خوبصورتی رشتے کی خدا کی اور اس کی کائنات کی طرف. اس لیے قرآن پاک میں ہے اے انسان تو اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پہلا سپارہ ہے آیت 31. آدمی کا دماغ نظر نہیں آتا مگر وہ کام کر رہا ہے اور عکاسی کرتا ہے اپنے عمل کی جسم کے ساتھ. اس لیے جس شرائط کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے جسم کے ساتھ، وہ واقعہ عمل بتا رہی ہوتی ہے اس کے دماغ کا. خدا دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی کائنات ظاہری وجود دکھا رہی ہے نظام کائنات کی شکل میں. اس لیے کامل انسان شیشہ ہے اپنے کامل بنانے والے کا، مگر گناہ میں گرا انسان ایک ٹوٹا چکنا چور شیشہ ہے، نامکمل اور اس قابل نہیں ہے کہ اپنے الہی بنانے والے کی فطرت کی عکاسی کر سکے. اس لیے ہم نہ دکھائی دینے والے خدا کو پانے کے لیے بہت قریب سے مطالعہ کریں گے اس کے کام کا جو اس نے کائنات کے اندر کیا، خاص کر آدمی میں، تاریخ میں جس طرح اس کا رشتہ ہے اور کام آدمی کے ساتھ اس نے کیا ہے. جسم دماغ کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے. اسی طرح جانوروں میں بھی جو دماغ ہے دکھائی نہیں دیتا لیکن باہر کا جسم دکھائی دیتا ہے، ان کے اعضاء جو ظاہر ہیں اندر کی نمائندگی کرتے ہیں. اسی طرح دنیا کے کسی خطے میں بھی نبات، پلانٹ جو ہیں، نبات میں جو زندگی ہے نظر نہیں آتی، وہ اندر کا کردار ہے، لیکن مٹی، پہاڑ ظاہری شکل ہے ان کی جن کو ہم چھو سکتے ہیں، یہ جسمانی حصہ سکتے ہیں. اسی طرح یہی اصول ہے عناصر اربع میں اور یہی امتیازی خصوصیت ہے سالماتی ریزہ میں، جوہری توانائی میں اور ذرے اور جز میں کہ وہ اندر کا کردار ہے اور جو معاملہ دکھائی دیتا ہے ساخت بناوٹ وہ ان کا باہر کا جسم ہے. مثال کے طور پہ خدا قرآن پاک میں ہم کلام ہے کہ اس نے دوہرے کردار اور جوڑے پیدا کیے ہیں، اور قرآن پاک میں ہے کہ اس کے نشانوں میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان پیار رحم کا رشتہ پیدا کیا ہے. اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑے نشان ہیں. 21واں سپارہ سورۃ روم آیت 22 میں. اب ہم اندر کا کردار اور باہر کی جسم پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ آدمی
اس کا دل ہے اور دماغ ہے اور باہر جسم ہے. جانور کا دماغ ہے اور باہر وہ عکاسی کرتا ہے جسم سے. اسی طرح نبات کا اندر کا دماغ ہے اور ان کا باہر کا جسم بھی ہے. جیسے پہاڑ اور مٹی وغیرہ. سالماتی ریزہ، یہ اسے ہم کہتے ہیں انگلش میں انہرٹ انرجی، وسع قدرت میں پایا ہے انہوں نے. وسع قدرتی پانا. باہر جو ہے وہ طاقت کا معاملہ ہے. جوہری توانائی یہ بھی انہرٹ انرجی ہے، یعنی وسعت میں پائی ہے، یہ طاقت ہے. لیکن باہر جو ہے وہ طاقت کا معاملہ ہے. اسی طرح ریزہ جوز یہ بھی انہرٹ انرجی، وسع قدرت ہے، لیکن باہر کا جو معاملہ ہے ہم طاقت کا معاملہ کہتے ہیں اس کو. جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جسم چلتا ہے دماغ کی ہدایت پر، اسی طرح اندر کا دماغ نما جو ہے جانوروں میں، نبات میں، ذرہ میں، جوہری توانائی میں، ریزہ جوز، جو اندر کا کردار ہے جو ہدایت کرتا ہے اور چلاتا ہے باہر کے جسم کو. اور جسم جو ظاہر نظر آتا ہے عکاسی کرتا ہے یا مشابہت رکھتا ہے دماغ کی. کیونکہ دماغ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس کا اپنا بھی ظاہر ہے جسے ہم جسم کہتے ہیں. زندگی کا کاروبار چلانے میں دماغ اور جسم اندر اور باہر کی شکل ہے کسی بھی آدمی کی. دماغ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقدمہ ہے، فائل کے درجے پہ ہے، اور جسم معروف کے درجے پر ہے. اس لیے اندر کا جو کردار ہے پہلی وجہ ہے اور پہلا مقدمہ ہے، اور کھڑا ہوتا ہے فائل کے درجے پر باہر کے لیے. اور جو باہر کا جسم ہے وہ نتیجہ ہے اور کھڑا ہوتا ہے معروف کے درجے پر اندر کے لیے. اس لیے ظاہری جسم کو ہی پکارا جا سکتا ہے نمبر 2 اندر کا، اور جب یہ اکٹھے ہوں تو انہیں پکارا جاتا ہے 2 کردار. پہلا مقدمہ خدا، یعنی کہ جبکہ خدا پہلا مقدمہ ہے تمام کائنات کی چیزوں کا. اس لیے قرآن پاک میں کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت پہ غور نہیں کرتے اور اس ہر چیز پر جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. 89 پارہ سورۃ اعراف آیت 186. اس لیے جبکہ خدا پہلا مقدمہ ہے تمام کائنات کی چیزوں کا جو کہ نتیجہ ہے، اس لیے خدا بھی رکھتا ہے 2 کردار اندر اور باہر کے. خدا کا اندر اور باہر فائل درجے پر ہے، اور جو اندر اور باہر کی شکل میں چیزوں کی پیدائش ہوئی ہے یہ معروف درجے پہ ہے خدا کے سامنے. خدا کا اندر فائل درجے پر ہے اس ہر اندرونی چیز کے جو پیدا کی گئی ہے. اس لیے خدا کا اندر پکارا جاتا ہے اصل اندر کا فائل درجے پر، اور اس کا ظاہر بھی فائل درجے پر ہے اس ہر چیز کے جو ظاہر میں پیدا کی گئی ہے مروز درجے پر ہے. اس لیے خدا کا باہر پکارا جاتا ہے اصل باہر کا فائل درجے پر. خدا کا اصل اندر اور اصل باہر زندگی کا اظہار علیحدہ علیحدہ نہیں کرتے، بلکہ کامل مطابقت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کے رشتے میں. خدا فائل درجے پر ہے اور مطابقت ہے اصل اندر اور اصل باہر، اور وہ پہلا مقدمہ ہے جو نتیجہ نکلا ہے دنیا کا. قرآن پاک میں ہے کیا انکار کرنے والے نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین دونوں منہ بند تھے، یعنی کہ مردہ تھے، بس ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو زندہ کیا ہے. بس کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تا ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی اہل زمین سمیت شدید زلزلے میں مبتلا ہو جائے. اور ہم نے زمین میں کھلے کھلے راستے بھی بنائے تاکہ یہ لوگ ان کے ذریعے سے مختلف مقامات تک پہنچے. ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت یعنی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، اور پھر بھی وہ اس کے نشانوں یعنی آسمان سے ظاہر ہونے والے نشانوں سے جو ان کے فائدے کے لیے ہیں اعراض کرتے ہیں. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو
और सूरज और चांद को पैदा किया है, ये सब आसमानी सियारे अपने अपने महवर में बेरोक चल रहे हैं। 17वां सिपारा है सूरत अंबिया आयत 31, 32, 33, 34। यहाँ पे जब मैंने कहा कि दौरे किरदार का मतलब ये नहीं है, मुस्बत और मनफी का मतलब, अब जो ये अगला मजमून है इसका मतलब ये अच्छाई और बुराई नहीं है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, बल्कि मिसाल के तौर पे इस तरह है जैसे मर्द और औरत, आसमान और ज़मीन जोड़े के तौर पे। दूसरा मजमून है दो किरदार मुस्बत और मनफी। सारी कायनात में एक जज्बात का रिश्ता है मुस्बत और मनफी के दरमियान। मिसाल के तौर पे जोहरी तवानाई हमें मिली है जब मुबादला हुआ जज्बाती रिश्ते का मुस्बत और मनफी ज़रात का एक दूसरे के साथ, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट became harmonized, give and take relationship। इसलिए जोहरी तवानाई खुद दो किरदार रखती है, मुस्बत और मनफी। इन दोनों किरदारों की बुनियाद पर दो या ज़्यादा जोहरी तवानाई दाखिल होती है मुबादले में लेने देने के जज्बात के रिश्ते में एक दूसरे के साथ, और साखत बनाती है सालमाती ज़रों की। इसी तरह नबात यानी प्लानट भी रखते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस ज़रात। इसी तरह जानवर भी इसी रिश्ते से मुहैया करते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस अपने दरमियान। तमाम नबात और जानवर ज़िंदगी मुहैया करते हैं, अंदर और बाहर एक दूसरे पर इंसाफ का रिश्ता है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर मुस्बत और मनफी ज़रात के साथ ज़िंदगी पैदा करते हैं। यही वजह है कि खुदा मुतमईन ना था सिर्फ आदमी अकेले से, इसलिए इसने औरत बनाई जो आदम की मारूस हो, और पहली दफ़ा खुदा ने देखा कि उसकी कायनात बहुत अच्छी थी। इंसान बने हैं आदमी औरत से, और इंसानों का माशरा जिंदा रहता है और तरक्की करता है जहाँ मुबादला हो जज्बात के रिश्ते का और आदमी औरत के दरमियान। इसी तरह रिश्ता मुस्बत और मनफी के दरमियान इसी तरह का है जिस तरह जिंदगी का, जिस तरह अंदर का किरदार और बाहर का जिस्म। मुस्बत और मनफी भी रखते हैं मुबादला जज्बात के रिश्ते का, लेने देने का, जिस तरह फ़ाइल और मरूस, मुकदमा और नतीजा, अंदर और बाहर। इसलिए मुस्बत और मनफी इकट्ठे दो किरदार के नाम से भी पुकारे जाते हैं। कायनात को इस तरह बनाया गया है कि हर चीज़ जो जिंदा है उनमें मुबादला है जज्बात के रिश्ते का, लेन देन का, मुस्बत और मनफी का। तो फिर सवाल उठता है कि क्या असल जोहर है इन दो किरदारों में, मुस्बत और मनफी में, जो कि मिल सकते हैं सारी कायनात के अंदर। जैसा कि हम जान चुके हैं कि तमाम चीज़ें नतीजा हैं, और जो वो ज़रात रखती हैं उन सब में एक चीज़ मुताबिकत है कि वो लाजमी असल जहान से इब्तदा होती है और शुरू होते हैं सब असल रुजू से, और वो है खुदा, और वो खुदा है कायनात का बनाने वाला। क्योंकि जो कायनात बनाई गई है इसमें दो किरदार नज़र आ रहे हैं, मुस्बत मनफी। यही सबूत है कि खुदा के अंदर भी हैं मुस्बत मनफी, जो कि पहला मुकदमा है तमाम चीज़ों का, और जो असल है दो किरदार का, मुस्बत और मनफी। इसलिए खुदा ने पैदा किया इंसान को अपनी शक्ल पर, आदमी औरत, मुज़क्कर मुअन्नस को उसने पैदा किया। इसलिए पहले हम इंसान हैं, उसके बाद आदमी हैं या औरत हैं। खुदा वो है जिसकी मुस्बत और मनफी सिफत फाइल दर्जे पर है। उन तमाम मुस्बत और मनफी सूरतों या चीज़ों के जो पैदा की गई है, हम पुकारते हैं खुदा को फाइल दर्जे पर, और उसकी मुस्बत और मनफी शक्ल को असल मुस्बत और असल मनफी। खुदा की असल मुस्बत और असल मनफी मुताबिकत रखती है उसके अंदर। सो खुदा पहला मुकदमा है या वजह है जो नतीजा निकला दुनिया का, और खुदा जिंदा है उस तरह जिसकी मुस्बत और मनफी शक्ल में हार्मोनाइज हो, मुताबिकत रखती हो। इसलिए जबकि कुरान कहता है कि हकीकत यह है कि अल्लाह की ज़ात ही ऐसी है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, शुरू में भी वही तारीफ का मुस्तहिक था,
اور آخرت میں بھی وہی تعریف کا مستحق ہوگا. سب بادشاہت اسی کے قبضے میں ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا. یہ 20واں سپارہ ہے، سورۃ قصص، آیت 71. آخر یہ ایک مضمون کیا پیش کرتا ہے، تھوڑا سا غور کریں. خدا سے جو ہے، خدا سے نکلی ہے توانائی، طاقت، یعنی انرجی، جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل پرائم فورس، جو کہ کائنات کی اول طاقت ہے. توانائی طاقت سے جو نکلی ہے پارٹیکل، جز، ذرات، ذرے، جز اور ذروں سے نکلی ہے جوہری توانائی، آٹمز. یہ سب یونیورسل پرائم فورس ہے، کائنات کی اول طاقت ہے. اس سے نکلے ہیں مالیکولز، سالماتی ذرے، ریزہ. سالماتی ذرے ریزوں سے نکلے ہیں معدنی، یعنی جسے ہم منرال کہتے ہیں. منرال سے نکلے نبات، جسے ہم پلانٹ کہتے ہیں، پہاڑ، مٹی وغیرہ. نبات سے بات ہے جانور. یہ سب آرڈر میں، ترتیب کے اندر پیش ہوا ہے. نبات سے ہیں جانور، جانور کے سے ہوا ہے آدمی، یعنی سب پروسیس آئے ہیں آدمی. آدمی سے خاندان، خاندان سے سوسائٹی، سوسائٹی سے ملک، اور ملک سے دنیا، اور دنیا جو ہوتی ہے پھر جا کے خدا پہ مل جاتی ہے. یعنی کہ خدا سے شروع ہوا تھا اور خدا پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے ہر چیز کا. یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا رکھتا ہے شروع سے عالمگیر کائنات کی اول طاقت خدا کے پاس ہے. سائنس کہتی ہے کہ گاڈ از، سائنس پروف کرتی ہے کہ خدا طاقت ہے. ہم کہتے ہیں خدا طاقت نہیں ہے، خدا طاقت رکھتا ہے. گاڈ از ناٹ انرجی، گاڈ ہیز انرجی. خدا کے دورے کردار، یعنی کہ خدا کے دو کردار. کیا رشتہ ہے دو کرداروں کے درمیان، اندر اور باہر کا، اور دو کرداروں کا، مثبت اور منفی کا. تمام چیزوں کے اندر دو کردار ہیں، مثبت اور منفی، یا مذکر اور مونث. صفت ہے اندر اور باہر کی. اس لیے دماغ اور جسم پہلی بنیادی شکل ہے کسی بھی شخص کی، اور مذکر اور مونث دوسری شکل و صورت ہے. دوسرے الفاظوں میں جو اندر ہے وہ رکھتا ہے مثبت اور منفی صفت، اور جو باہر ہے وہ بھی رکھتا ہے منفی اور مثبت اور منفی صفت. آئے ہم آدمی کے دو کرداروں کو دیکھیں، اور دو قسم کی صورت و شکل جو آدمی کے اندر ہے، دماغ کے. وہاں پر مثبت احساس جذبات ہیں، یعنی کہ پازیٹیو، جہاں پر چمک ہے اور روشنی ہے اور زندگی ہے. وہاں پر منفی احساس جذبہ بھی ہے، جن کا نقطہ نگاہ پرسکون یا جذبات ساکن ہے. وہاں پر مثبت ذہانت فراست ہے جو سرگرم ہے، اور وہاں پر منفی ذہانت فراست ہے جو خاموش ہے اور کوئی اثر نہیں لیتی. وہاں پر مثبت منشا ہے جو حکمرانی کرنا چاہتی ہے. وہاں پر منفی منشا ہے، مرضی ہے، جو برداشت اور درگزر کر رہی ہے اور خاموش ہے اور صرف مددگار ہے. اسی طرح آدمی کے جسم کے ساتھ وہاں پر مثبت صورت بھی ہے جو اجزاء اور حصوں کو باہر نکالتا ہے اور نمایاں کرتا ہے، اور منفی صورت بھی ہے جو اجزاء کے حصوں کو، یعنی سطح جو منفی ہے، اندر کی طرف دھکیلے ہوئے ہے. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مثبت اور منفی، یعنی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، جو صفت ہے اندر اور باہر کی. مثال کے طور پہ آدمی کا اسی طرح اصل مثبت اور اصل منفی صفت، خدا کی اصل اندر اور اصل باہر. مختصر یہ کہ خدا پہلا مقدمہ ہے اور فائل درجے پر ہے، اور اس کے اندر اور اصل باہر مطابقت رکھتے ہیں دو کرداروں کے ساتھ، اصل مثبت اور اصل منفی کے ساتھ. اسی طرح اس انسان کے دماغ کے اندر اس پازیٹیو یعنی مثبت احساس جذبہ ہے، ذہانت ہے، فراست ہے، منشا ہے، مرضی. اسی طرح باہر جسم کے ساتھ بھی نیگیٹو، منفی احساس جذبہ ہے، ذہانت ہے، فراست ہے، منشا، مرضی. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب کچھ خدا سے آئے ہیں، کیونکہ خدا اصل مقدمہ ہے احساس جذبے کا، ذہانت کا، فراست کا، منشا اور مرضی. اس لیے یہ سب کچھ وہیں سے شروع ہوتا ہے. تب کیا جوہر ہے خدا کی قدرت کا، اصل اندر اور اصل باہر کا؟
تب خدا کا اصل اندر کا کردار خدا کی اندر کی قدرت ہے، اور اصل جو نظر نہیں آتی اندر کی شکل جس پر سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، آدمی کا دماغ، جانوروں کا اندر، جانوروں کا دماغ، نبات کی زندگی، معدنیات کا کردار اور ذرے. اصل اندر کا کردار خدا کا دماغ ہے جو اپنے اندر احساس جذبہ، ذہانت، فراست، منشا، مرضی اپنے اندر رکھتا ہے. اسی طرح قوت تخلیل تصور اور قانون بھی اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر خدا کا اصل جوہر اندر کا کردار ہے، وہ ہے دل. وہ دل ہے، اس لیے قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیا. ہم نے ان کو صرف ایک اصلی دمائی رہنے والے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور اس طرح اصل باہر کا کردار خدا ہے، باہر کی صفت، اور اصل جز اور ساخت جو تمام چیزیں پیدا کی گئی ہیں، یعنی دماغ، جسم، جانوروں کا جسم، نبات، پودے، اور اصل جز چیزیں اور بناوٹ جو تمام پیدا کی ہیں، جو تمام پیدا کیے گئے ہیں سامان، اور کائنات کی اصل طاقت اور چیزیں درمیان کی صفت ہیں خدا کے باہر کے کردار کی. کائنات، کون و مکان اور خدا کے درمیان رشتہ، جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ خدا کی جز چیزیں مروز کے درجے پر ہیں جو ہر ایک کے ساتھ نظر آتی ہیں، اور ٹھوس چیزیں اظہار ہے خدا کے دو کرداروں کا جو زندہ ہے فائل درجے پر اور نظر نہیں آتا. جب پیدا کیے ہوئے انسان کامل انسان بن جائے مروز کے درجے پر خدا کے سامنے جو کہ فائل درجے پر ہے، تب یہ انسان کامل ایک ایسا صاف شیشہ ہے جس میں خدا اپنے آپ کو دیکھ سکے. تب خدا کی منشا پوری پہچانی جائے گی، جیسا کہ ایک مکمل دنیا جو کہ ایک کامل جسم بن کر چلتا ہے اپنے خدا کے ساتھ اور اپنے خدا کے کائنات کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. تمام پیدا کی ہوئی چیزیں عکاسی کرتی ہیں خدا کے دو کردار کی. ان کو اس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے: نمبر 1 انسان، نمبر 2 دوسری تمام چیزیں. انسان پیدا ہوا ہے خدا کی شکل پر، اور انسان پکارا جاتا ہے اصل جز مروز اور شکل پر خدا کی. دوسری چیزیں ساری مشابت ہے خدا کی علامت پر، یعنی اس کے اشارے پر بنائی گئی ہیں، اس لیے پکاری جاتی ہیں اصل ٹھوس علامت اور مروز خدا کی. کوئی بھی ٹھوس چیز جو دو کردار رکھتی ہے یا اظہار کرتی ہے خدا کے دو کرداروں کا، پکاری جاتی ہے ایک فرد کا سچا جسم کے نام سے. جبکہ ہم جان چکے ہیں کہ ہر فرد کا سچا جسم اپنے اندر رکھتا ہے اندر کا کردار اور باہر کا کردار، اور مثبت اور منفی جو کہ نکلی ہے، اور مشابہت رکھتی ہے اصل اندر کے کردار اور اصل باہر کے کردار، اور اصل مثبت اور اصل منفی سے خدا کے اندر سے نکلی ہے. جب ہم خدا اور کائنات کے رشتے کو دو کرداروں اندر اور باہر کے کردار میں دیکھتے ہیں تو کائنات خدا کی ٹھوس جز مروز ہے جو بنائی گئی ہے خدا کے دوہرے کردار اندر اور باہر پر، یعنی آدمی خدا کی شکل پر اور تمام دوسری چیزیں علامت پر پیدا کی گئی ہیں. جب ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور ساری کائنات کی طرف، تو خدا اور کائنات کے رشتے میں ہمیں مطابقت ملتی ہے جس طرح اندر اور باہر کا کردار ہو. خدا وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اندر کا مقدمہ سبب ہے، اور باہر کا مذکر فائل کائنات کی طرف جو نظر آتی ہے اور دکھائی دیتی ہے. کائنات باہر کا نتیجہ ہے اور مونس مروز ہے خدا کی. اسی لیے قرآن پاک میں ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یوں ہی ضائع ہونے والا نہیں بنایا. یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں. 23واں سپارہ سورۃ اسراء آیت 28. دوسرا باب ہے عالمگیر کائنات کی اول طاقت.
اس کے متعلق جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں چھوٹی سی آیت میں کہتا ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سب محتاج ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ تیسرا سپارہ صورت اخلاص، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور پھر آگے ہے کہ خدا وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں مکمل بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر بات کی حقیقت کو جو خوب جانتا ہے۔ یہ پہلا سپارہ آیت 30 ہے۔ اب خدا حیات اور قائم ہے وقت سے بھی پہلے اور خالی جگہ فضائے بصیرہ سے بھی پہلے، جب کہ آسمانوں اور زمین کچھ بھی نہ تھے، یعنی سب کچھ خالی تھا، اور محاورہ بلند تر ہے وقت اور فضائے بصیرہ سے۔ خدا محاورہ ہے وقت اور خالی جگہ سے بھی اوپر۔ خدا ابدی ازلی ہے، خود قائم اور حیات ہے، اور مطلق العنان خود مختار ہے اور قطعی حقیقت ہے۔ اس لیے بنیادی طاقت جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے لیے ہے وہ بھی ازلی دمائی قائم ہے اور قطعی حقیقت ہے۔ یہ اصل طاقت پیدا نہیں کی گئی تھی، مگر خدا کے اندر قائم ہے شروع سے، اور معاملہ بلندتر ہے وقت اور خالی جگہ سے۔ اس طاقت کو ہم پکارتے ہیں عالمگیر کائنات کی اول طاقت۔ یہ بنیادی طاقت ہے خدا کی جو سارے جہانوں کو بنانے والا ہے، اور یہی کائنات کی طاقت بھی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس کو خدا نے وحدیت وقف کیا ہے سب چیزوں میں، یا منفرد سچائی جو کائنات ہے، یہ پیدا کیا گیا ہے سب کچھ خدا کے مرکوز کے طور پہ۔ اس لیے قرآن پاک کا یہ مضمون خدا پر انتہائی روشنی ڈالتا ہے اور چھپے رازوں کو کھولتا چلا جاتا ہے، یہ کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا پرستش کا کوئی بھی مستحق نہیں، کامل حیات، قائم اور سب کو قائم رکھنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کرے؟ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس کی مرضی کے سوا وہ اس کے کسی حصے کو بھی نہیں پا سکتے۔ اس کا علم آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی حاوی ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند شان رکھنے والا اور عظمت والا ہے۔ تل کا رسول، اور یہ آیت ہے 200 آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یہ وہ ہے۔ اس لیے آگے چل کے دینے اور لینے کا عمل کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ کیا کوئی ہے جو اللہ کو ایک اچھا ٹکڑا کاٹ کر دے تاکہ وہ اس کے لیے بہت بڑھائے، اور اللہ لیتا بھی ہے اور بڑھاتا بھی ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ سیقول، دوسرا سپارہ آیت 246۔ ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے خدا کے اصل جوہر دوہرے کرداروں پر پیدا کی گئی، یعنی اندر اور باہر اور مثبت اور منفی کا۔ تو کیا جن میں زندگی کا دم ہے اور قائم اور حیات ہے منفرد علیحدہ علیحدہ، یا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کا مبادلہ کرتے ہیں؟ ہر خاص جس میں زندگی ہے وہ دوسرے کے ساتھ رشتے میں منسلک ہے۔ ساری کائنات شروع ہے خدا کے تصور پر جو کہ مطابقت رکھتا ہے دونوں کرداروں میں، ازلی اندر اور باہر۔ اس لیے ہر چیز جس میں زندگی ہے اور جو پیدا کی گئی ہے قائم نہیں رہ سکتی اکیلی، مگر پیدا کی گئی ہے کہ زندہ رہے دینے اور لینے کے
عمل سے، دینے اور لینے کے مبادلے کے رشتے سے۔ ایک مثالی رشتے کے مبادلے کے عمل کے لیے اور ان کو ایک عمدہ معیار تک پہنچانے کے لیے فاعل اور معروض میں ایک اچھا دینے اور وصول کرنے کا رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ اچھے تعلقات دینے اور لینے کے مبادلے کے عمل میں فاعل اور معروض میں آغاز ہوتا ہے کائنات کی اول طاقت کا، اور ہم اسے خوبصورت شکل میں ہے اور ان گنت شکلوں میں ہے۔ آسمان پر نگاہ کرنے سے یہ حقیقت عیاں ہے۔ لہذا جتنے بھی مختلف سیارے اور جہان آباد ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لاتعداد شکلوں میں، ان سب میں دینے اور لینے کا مبادلہ عمل میں آتا ہے، اور اس کی ابتدا آغاز کائنات کی اول طاقت سے ہوتا ہے جو خدا کے اندر ہے۔ دوسرے الفاظوں میں، حتیٰ کہ کائنات کی اول طاقت دینے اور لینے کا عمل اس شاہراہ پر لاتا ہے جہاں پر ایک مقصد کو متحدہ کرتا ہے، یعنی جہاں وحدت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور جذبات کے مبادلے کے عمل سے اصل رشتے کا آغاز ہوتا ہے، اور جو طاقت بھی ضروری ہوتی ہے اس کی حیات کو قائم رکھنے کے لیے جاری ہو جاتی ہے اور دوبارہ وہی عمل دہراتی ہے۔ یہ عمل تمام پیدا کی ہوئی چیزوں میں ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی سے بڑی چیزوں میں ہوتا ہے، براہ راست سمت کی طرف، اور اس مقصد کی تکمیل کے تمام دینے اور لینے کے عمل کی نگرانی کائنات کی اول طاقت ہے۔ دینے اور لینے کا مبادلہ صرف اس لیے حیات میں نہیں آتا کہ فاعل اور معروض اپنے منفرد مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، بلکہ عظیم مقصد کے لیے آتا ہے کہ ساری چیزوں کو متحدہ کیا جائے، اور آخری مقصد دینے اور لینے مبادلے کا یہ ہے کہ فاعل اور معروض کو اکٹھا کیا جائے اور ترقی دے عظیم بڑے طول و عرض میں، اور وہ تصویر مکمل کرتے ہوں ایک گہرے طول و عرض کی، اور ترقی کر رہے ہوں بڑے دائروں میں۔ اس لیے تمام چیزیں مقصد رکھتی ہیں دو قسم کا، کہ اپنے لیے اصلی حالت میں برقرار رہیں اور قائم رہیں، اور دوسروں کو اصلی حالت میں قائم رکھیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عالمگیر کائنات عضوی جسم ہے جو مطابقت رکھتا ہے اپنے دو مقصدوں میں۔ تیسرا ہے رشتہ خدا اور انسان کے درمیان۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ فرشتے جو جن بن گئے پھر گئے۔ 27واں سپارہ سورۃ ذریات آیت 57۔ آخر کیا رشتہ ہے خدا اور انسان کے درمیان؟ ہمیں قرآن سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ خدا نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، یعنی جو خدا نظر نہیں آتا، کامل انسان اس کی روحانی اور ظاہری نمائندگی کرے گا۔ یعنی کہ اے انسان، تو اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، الف لام آیت 31۔ اور خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر فلاں درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ آیت 36 پہلا سپارہ۔ یہ آگے چل کے بتائیں گے کہ درخت کیا تھا۔ یہ دوسرا باب ہے جس آدمی کا گناہ میں گرنا۔ بہرحال اس لیے آدمی پیدا ہوا تھا کہ اپنے رب کا مثبت مددگار بنے اور اپنے رب کی فرما برداری کرے دل سے، اور اس قانون میں رہے جو خدا نے مقرر کیا تھا۔ اس کے لیے انسان دراصل پیدا کیا گیا تھا کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ کامل رشتہ پیدا کر سکے، اور اس لیے ایک کامل انسان خدا کا کامل معروض ہے۔ جب وہ ایک ہو جائے اپنے خدا کے ساتھ اور اپنے خدا کے ساتھ مشابہت پیدا کر لے، تب وہ ایک ایسا مینار ہے کاملیت کا جو اپنے خدا کے کردار کی ترجمانی کرتا ہے،
تب خدا میں اور اس میں براہ راست ملن ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے خدا سے کامل دینے اور لینے کا مبادلہ کرتا ہے، اور خدا اس کے درمیان سما جاتا ہے، اس کامل انسان کی سوچ میں، اس کے عمل میں اور اس کی زندگی میں خدا ہوتا ہے۔ تب ایسا کامل نفس مطمئنہ پا جانے والا انسان ایک سچی محبت میں سرشار ہو کر سچی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے اگر آدم اور حوا یہ عمودی رشتہ مضبوط کر لیتے کاملیت کا خدا کے ساتھ، تب وہ ایک کامل دینے اور لینے کا رشتہ استوار کرتے اپنے خدا کے ساتھ، تو تب ان کی نسل بھی کامل جذبات کا مبادلہ کرتی اپنے خدا کے ساتھ، اور اس کامل عمودی رشتے کے ساتھ وہ ایک ایسی اصلی حالتوں میں ہوتے محبت کی جہاں وہ ایک دوسرے کے لیے زندگی بسر کرتے، اور خدا کا ارمان زمین پہ پورا ہو جاتا، یعنی زمین پر جنت قائم ہو جاتی۔ لیکن افسوس آدم اور حوا ایسا نہ کر سکے، اور نافرمانی کر کے گر گئے گناہوں میں، ایک ایسی ریاست میں جو گناہوں سے باہر ہے، اور گناہوں سے کہہ رہا ہوں، جو خدائی قانون سے باہر ہے۔ لہذا کامل لینے اور دینے کا رشتہ خدا کے ساتھ استوار نہ ہو سکا، اس لیے آدم کی اولاد کے لیے دشوار ہو گیا کہ خدا کے ساتھ اپنے اصلی رشتے کے مطابق کے ساتھ مبادلہ کر سکے۔ اسی طرح ان کے لیے یہ بھی دشوار ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کا رشتہ قائم کر سکیں۔ اسی لیے خدا نے جن انبیاؤں کو بھیجا وہ اس لیے آئے کہ رہنمائی کر سکیں اس مقصد کی طرف جو خدا نے انسان کی زندگی میں رکھا تھا، اس کو پیدا کرتے وقت، کہ وہ اپنے خدا کا کامل نمونہ ہوگا۔ لہذا خدا کی سچائی قطعی ہے، اور نفس مطمئنہ آدمی کا جواب دیتا ہے اس قطعی سچائی کو وجدانیت کے ذریعے کہ اپنے خدا میں وجد میں آ کے کہ اپنے خدا میں پورے کا پورا کھو جائے، کیونکہ خدا تو خدا ہے دل اور محبت کرنے والا، اور خدا تو خدا ہے خوبصورتی، سچائی اور اچھائی نیکی کی فطرت والا، اور خدا تو خدا ہے ترتیب، قانون اور اصولوں والا، اور خدا تو خدا ہے عدلی دمائی، نہ تبدیل ہونے والا اور قطعی خود مختار ہے۔ اس لیے یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بتائی ہوئی راہوں پر چل کر گھر آ جائے۔ اصل میں آدم نام دیا گیا ہے خدا کی طرف سے ایسے انسان کو جو کامل سچے ماں باپ بن کر اپنی ذمہ داری کو پوری کر دیں گے، اور سارے انسانوں کے دلوں پر اپنا نقش جماتے ہوئے ان کو کامل رہنمائی کریں گے، جہاں ان سارے انسانوں کا ملن خدا سے ہو جائے گا، اور زمین پر اور روحوں کی دنیا میں عالم جنت قائم ہو جائے گی۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے کہ تیاری کروا سکیں تیسرے آدم کی، جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم دوبارہ آئے گا، یعنی سچے ماں باپ کی، تاکہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ اس لیے تیسرے آنے والے عیسیٰ ابن مریم کو صرف نام کی تشبیہ دی گئی ہے کہ خدا پھر کسی شخص کو مبعوث کرے گا جو آدم کی طرح ہوگا، تاکہ سچے ماں باپ بن کر کائنات کے مقصد کو پورا کر دے اور عالم جنت زمین اور عالم روا میں قائم ہو جائے۔ اگلا مضمون ہے اصل، تقسیم اور متحدہ عمل۔ دو کردار خدا کے جو دکھائی نہیں دیتا۔ خدا اصل فائل جو مہیا کرتا ہے ٹھوس فائل اور مروز چیزیں کائنات کی اول طاقت کے عمل سے۔ فائل اور مروز چیزیں ملتی ہیں رشتے میں ایک دوسرے سے دینے اور لینے کے مبادلے کے عمل کے نتیجے میں۔ جو قدم دینے اور لینے کے عمل میں اٹھایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد ڈالے ایک نئی راہ کے رشتے کی طرف۔ جب فائل اور مروز مقدم رکھیں، سب سے پہلے مقصد کو ساروں کے لیے اور اپنے مقصد کو دوسرے نمبر پہ رکھیں، اس طرح کرنے سے فائل اور مروز کے جذبات کے مبادلے کے عمل سے وہ ایک ہو جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پہ مہیا کرتے ہیں ایک نئے متحدہ یونین مروز کو جو خدا کا مروز بن سکے۔ اور یہ متحدہ یونین
मरूज ठोस पहचान है जहाँ सारों का मकसद पूरा हो जाता है, जहाँ फाइल और मरूज रखते हैं एक जैसा मकसद, और मुतहिदा यूनियन फल है या नतीजा है असल मुकदमे का जो अमल हुआ है फाइल और मरूज के मकसद में, और इनमें ज़रात हैं कायनात की अव्वल ताकत के। इसलिए असल तकसीम मुतहिदा राह और हासिल है तरक्की की ताकत जो खुदा के अंदर तकसीम करती है और फिर मिलन होता है वहदत में। नंबर 2, 3 मरूज मकसद। जब 4 मुनफरिद असल फाइल और मरूज और उनकी यूनियन जो नतीजा है मुतहिदा यूनियन जो नतीजा में निकली है फाइल का दर्जा हासिल कर ले, तब 3 मरूज मेयार मिल जाते हैं, तब कायनात की अव्वल ताकत के ज़रिए हर फाइल मुहैया करता है मुबादला लेने देने का अमल 3 मरूज के साथ, और मुकम्मल इत्तेहाद हो जाता है हर एक के साथ। इसलिए अगर आदम और हवा कामिल बन जाते और अपने खुदा के हजूर और खुदा की फितरत का अमली नमूना बन जाते और उसके बाद खाविन और बीवी के रिश्ते में मुंसलिक होते, तब वो ऐसे बच्चे पैदा करते जो असल खुदा की अच्छाई की फितरत पे होते, और एक ऐसे मिसाली ख़ानदान वजूद में आता जिसकी बुनियाद मुकम्मल अच्छाई पर होती, और उस ख़ानदान में आदम और हव्वा और उनके बच्चों ने पूरा कर दिया होता 3 मरूज के मकासद को, और खुदा उनमें पहली वजह होता जिसके साथ वो मुबादला करते जज्बात का, देने और लेने के रिश्ते का। इस तरह करने से सारे इंसानों का ख़ानदान एक होता जहाँ मुताबकत होती, अमन होता, इत्तेहाद होता एक मकसद के साथ, और ये कायनात खुदा के इलाही बच्चों की होती जहाँ हर तरफ फूल ही फूल खिलते और ज़ाहिरी और रूहानी जन्नतों का मजमून पिछाड़ा जाता। अब ये आगे है 4 दर्जे की बुनियाद। 4 दर्जे की बुनियाद क्या है? 4 दर्जे की बुनियाद बनती है जब 4 चीज़ें खुदा और तकसीम होने वाले फाइल और मरूज और उनकी यूनियन मुत्तहिदा सब पाया तकमील को पहुँचाएँ अपने 3 मरूज मकसद को। और ये अच्छाई की भी इब्तदाई बुनियाद है जहाँ पर खुदा ने कायनात का मकसद पाया तकमील को पहुँच जाता है। जब दिमाग जो फाइल है और जिस्म जो मरूज है एक शख्स का मुहैया करे मिसाली देने लेने का अमल जिसका दरमियान खुदा हो जो असल है, तब एक मिसाली इंसान की तकमील होती है जो खुदा के साथ एक है। इसको कहते हैं मुत्तहिदा यूनियन, और एक मुनफरिद शख्स की 4 दर्जे की बुनियाद बिछानी जाती है। जब खामिद और बीवी मुहैया करे मिसाली मुबादला देने और लेने का अमल, तो वो एक ऐसा ख़ानदान पैदा करते हैं, खुदा उनका पहला मुकदमा है, जो कामिल मरूज हो खुदा का, और ख़ानदान की 4 दर्जे की बुनियाद बिछानी जाती है। जब इंसान और चीज़ें कायनात की दाखिल हों एक मिसाली मुबादले में देने और लेने के अमल में, तो सारी कायनात बन जाती है कामिल मरूज खुदा की। तब 4 दर्जे की बुनियाद कब्ज़े वसीयत पहचाना जाता है। तमाम सूरतों में खुदा अव्वल और असल है, दरमियान, यानी इसका मतलब यह है कि खुदा का दिल और उसका अरमान अच्छाई और नेकी दरमियान में हो। इसलिए 4 दर्जे की बुनियाद इब्तदाई बुनियाद है अच्छाई नेकी की फितरत पर, जो पाया तकमील को पहुँचाती है खुदा के कायनात के मकसद को। कायनात का मकसद, खुदा का मकसद कायनात के लिए क्या है? कुरान पाक में है कि हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है महज खेल के तौर पर पैदा नहीं किया। अगर हमने कोई दिल बिलावा ही तजवीज़ करना होता तो इसको अपने कुरब में तजवीज़ करते, लेकिन हम तो हक को यानी सच्चाई को बातिल पर यानी झूठ पर उठा मारते हैं, और वो सच्चाई इसका यानी झूठ का सर तोड़ देता है और वो फ़ौरन भाग जाता है। यानी
جھوٹ کا مجدد تو شیطان ہی ہے، اور تم پر تمہاری باتوں کی وجہ سے افسوس ہے، اور جو وجود بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کے ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے ستابی نہیں کرتے، یعنی کہ اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ 17واں سپارہ آیت 17، 18، 19، 20۔ ہر شخص رکھتا ہے اپنی زندگی کا مقصد، اگر پیدا کی ہوئی چیزوں کھو دے اپنا مقصد تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر حیات کا مقصد اتنا ہی اہم ہے تو پھر انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے جس کی خاطر وہ اپنی زندگی بسر کرے؟ جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ اپنا مقصد خود نہیں متعین کرتی، بلکہ وہ متعین کرتا ہے جس نے پیدا کیا ہو۔ اس لیے ہمیں یہ دل سے جاننا چاہیے کہ ہمارے رب کا مقصد کیا ہے عالمگیر کائنات اور انسان کے لیے۔ آخر کیوں خدا نے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر انجام اس کے ہاتھ میں انسان کی پیدائش شروع کی؟ جو روح ہے خدا کا یعنی صفت، وہ خدا کا دل ہے، اور دل میں تو لہر اور جذبہ ہے محبت کرنے کا اپنے معروف کے ساتھ، اور چشمہ اور سبب ہے محبت کا۔ یہ فطرت ہے دل کی کہ تلاش کرے ایک معروف کو جس سے محبت کر سکے۔ یہ دل کی فطرت ہے جس کے سبب سے خدا نے کائنات کو بنایا۔ یہ دل ہی تھا جو سبب بنا کائنات کا، کہ جس کی وجہ سے خدا نے کائنات کو بنایا۔ خدا وہ ہے جس کا اصل سا چشمہ اور روح دل ہے، جو محبت کو گہرائی سے محسوس کرتا ہے کہ وہ انسان سے محبت کر سکے جس کو اس نے پیدا کیا۔ لیکن اگر وہاں کوئی معروض نہیں یعنی کامل انسان، تو خدا مطمئن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا جذبہ اظہار کسی کا خیال اور محبت چاہتا ہے، اور وہ خدا اپنے اندر ایسی بہار رکھتا ہے جس کا کنارہ نہ ہو۔ اس لیے خدا نے کائنات کو بنایا اپنی شکل پر تاکہ اس سے محبت کر سکے۔ اس لیے اس نے ان کو ازلی دمائی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے کائنات اور انسان پر بڑی محنت کی ہے، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اس کی کائنات اور کامل انسان مروث ہو اچھائی اور نیکی کی فطرت پر اور خوشیوں سے بھری ہو جو اپنے خدا سے مل سکے۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے، اگر تم شکر کرو اور سچا ایمان لے آؤ، یعنی وہ زندگی بسر کرو جو خدا چاہتا ہے، تو رحمان تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اور رحمان تو قدردان اور محبت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ 5واں سپارہ سورۃ نساء آیت 148۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کائنات کو چاہتا تھا جو اس نے وصیت میں دی تھی انسان کو، تاکہ وہ محبوب بنے اس کے دل کا، تاکہ وہ محبت کر سکے اور انسان اسے محبت دے سکے سارے دل و جان سے، تاکہ خدا کے ارمانوں کو قرار مل جائے اور وہ مطمئن ہو جائے اور تجربہ کر سکے کامل محبت کا کامل انسان سے۔ یہ ارمان تھا خدا کا جب اس نے کائنات بنائی۔ دل کے ارمان کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے حضور میں قرب حاصل کرنے کی راہیں ڈھونڈو، اور اس کی راہ میں اس کو پانے کی کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ یہ 6واں سپارہ ہے اور سورۃ مائدہ آیت 36۔ آخر دل کے ارمان کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے؟ دل کا ارمان پورا نہیں ہو سکتا صرف ایک شخص سے جو اکیلا ہو، مگر صرف جب ہمارے پاس معروف ہو یعنی محبوب جس سے محبت کی جائے، جو عکاسی کرتا ہو ہماری فطرت کی اور ہمارے دل کی اور ہمارے کردار کی، تب دل کا ارمان پورا ہوتا ہے۔ جہاں پر پھر جوش و جان محبت فائل
یعنی خدا محسوس کرے، جبکہ اس کی اپنی فطرت کی عکاسی ہوتی ہے اس کے معروف میں، یعنی محبوب میں جس سے اس نے محبت کی۔ جب انسان پیدا بھی نہ ہوا تھا، جب بھی اپنے خدا کی محبت کا نشانہ تھا، اور پیدا ہونے کے بعد تو خدا کے اپنے الفاظوں کے روبرو وہ خدا کے دل کی نمائندگی کرنے والا بن کر پیدا ہوا تھا۔ یہ صفت انسان میں خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کا ارمان پورا ہوتا ہے اور خدا کو سچی خوشیاں ملتی ہیں جب اس کا معروض یعنی انسان کامل انسان بن کر دل سے عدلی دمائی عکاسی کرے اپنے خدا کے اندر کی اور باہر کے کائنات میں۔ خدا کے دل کا اور اس کے ارمان کا آدمی معروض ہے، یعنی محبوب ہے خدا کے دل کا اور اس کے ارمان کا۔ قرآن پاک میں ہے، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو اللہ کی راہوں سے بھکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، ان دونوں سے ان کا لباس اس نے چھین لیا تھا تاکہ ان پر ان کے چھپانے والی چیزیں ظاہر کر دے، اور وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو برے لوگوں کا دوست بنایا، یعنی کہ جو برے ہیں وہ تو پھر بروں کے ہی دوست بنیں گے۔ 18واں سپارہ ہے سورۃ اعراف آیت 28۔ دراصل آدمی اصل ٹھوس معروض ہے خدا کی شکل پر، جب کائنات اصل ٹھوس معروض ہے علامتی طور پر خدا کی۔ اس لیے انسان قریب ترین ہے خدا کے دل کے۔ خدا نے حکم دیا تھا آدم و حوا کو یہ کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر فلاں درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ الف لام میم 36 آیت ہے۔ یہ خدا کی بات ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو قائل کیا اس کی اپنی تمنا سے کہ وہ انسان سے کیا چاہتا ہے، یعنی خدا نے آدم پر یہ کھول دیا کہ اس کی منشا کیا ہے، اور یہ کہ اس کا محبت بھرا دل آدم کے ساتھ ہے۔ وہاں کوئی وجہ نہ تھی کہ خدا اپنا دل نچھاور کرتا آدمی پر اگر خدا نے آدمی کو نااہل پیدا کیا ہوتا جو خدا کے دل کی پکار کا جواب نہ دے سکتا تھا۔ اس لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا خدا کی نمائندگی کے لیے، جو خدا کے دل کا ترجمان ہو اور اس قابل ہو کہ خدا کی آواز کا جواب دے سکے، اور جو خدا کی مرضی اور اس کے دل کے ارمان کو پورا کر سکتا ہو۔ اس لیے انسان جو بہت قریب ہے خدا کے دل کے، اس لیے پیدا ہوا تھا ایک معروض محبوب کے طور پر، جو کہ براہ راست وصول کر سکے خدا کا دل اور اس کے لیے مسرت لائے اور خدا کے ارمان کو پورا کرے۔ اس لیے آدمی پیدا ہوا تھا خدا کا فرزند۔ آگے چل کے میں یہاں پیش کروں گا خدا کے دلی 3 ارمان کیا تھے۔ انسان کو پیدا کرنے کے وقت سے خدا کے 3 ارمان ہیں جو اس نے آدم حوا سے لے کر آج تک تمنا کی کہ انسان ان 3 ارمانوں کو پایہ تکمیل کو پہنچا دے۔ سب سے پہلے خدا کا یہ ارمان ہے انسان کے لیے کہ وہ نفس مطمئنہ پا جائے۔ یا ایھا النفس المطمئنۃ، اے نفس مطمئنہ جو اپنے رب سے قرار پا گیا، اپنے رب کی طرف چل راضیۃ مرضیہ، جہاں خدا اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہا، اور ان لوگوں سے مل جو خدا کی محبت میں کھوئے گئے اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ نفس مطمئنہ، اور اپنے رب کے ساتھ ایک ہو جائے اور زمین پر اور روح کی دنیا میں ایسی حالتوں میں رہے جو خدا کے ساتھ ہوں اور اس کے محبت کے قانون کے دائرے میں زندگی بسر کرے۔ دوسری خواہش خدا کی یہ ہے کہ اس کامل انسان اور کامل عورت سے ایک ایسا خاندان شروع ہو جو خدا کے مثالی تصور پر پورا اترے اور ایک خاندان بن کر خدا کا ارمان پورا کر دے
اور اس مثالی خاندان سے ایک ایسی مثالی قوم وجود میں آئے اور ایک مثالی دنیا اس قوم سے وجود میں آئے جہاں ساری دنیا خدا کا ایک خاندان بن کر زندگی بسر کرے۔ یہی وہ مضمون ہے جس میں خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک دن ساری زمین کا وارث اپنے محبت کرنے والوں کے اپنے نیک بندوں کو کر دے گا، محبت کرنے والوں کو کر دے گا۔ اور تیسرے یہ کہ انسان کا رشتہ کامل ہو کائنات سے، کہ وہ کائنات سے نہایت محبت کرے، جس طرح کہ خدا نے نہایت محنت کے بعد یہ کائنات انسان کو وصیت میں دی تھی، اور وہ اس بات کا اہل ثابت ہو کہ اس کائنات پر محبت کا قبضہ تسلط رکھ سکے اور خدا کا سچا جانشین کرا سکے۔ اب میں سب سے پہلے ارمان جو خدا کا تھا کائنات کے بنانے کے وقت انسان سے کیا تھا، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نفس مطمئنہ جہاں انسان اور خدا ایک ہو جاتے ہیں، یہ وہ حالت ہے جہاں سے انسان کو یہ ڈگری ملتی ہے کہ وہ عالم بالا کی جنتیں اور اس دنیا میں جہاں چاہے آزادانہ جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اے نفس مطمئنہ، اے نفس جو اپنے رب سے قرار پا گیا، اس گھر آ جا جہاں نوروں کی آخری منزل ہے۔ تیرا رحمان تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس خدا کے محبت کرنے والوں سے مل اور اس کے دل کی جنت میں اپنا گھر بسا لے۔ یہ مفہوم ہے اور یہ مضمون ہے۔ یہ وہ ارمان ہے خدا کا جس کو کامل انسان نے پورا کرنا ہے اپنے رب کے لیے، آزادی سے اور اپنی خالصاً منشا سے، جہاں وہ ایسا خدا کا مینار بن جائے کہ خدا کے ساتھ ایک ہو جائے۔ اور یہاں ہی کامل انسان کی معراج ہے، جہاں اس کا دل اپنے خدا کے دل سے مل جاتا ہے۔ تب وہ خدا کا کردار اور خدا کی سیرت بن جاتا ہے، جہاں ہمیشہ اس کامل انسان کے دل میں خدا سکونت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کامل انسان کی سوچ اور اس کے عمل کے درمیان بھی ہمیشہ خدا ہوتا ہے۔ تب وہ خدا کے دل کی محسوس کو اپنا محسوس کرے گا۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہوگا کہ وہ کوئی جرم کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ بھی اتنا سخت دکھ محسوس کرے گا جتنا کہ وہ خدا کو دے سکتا تھا۔ ایسے شخص کا کامل دماغ نفس مطمئنہ اس کے جسم کی کامل رہنمائی کرے گا اور اس کے جسم پر کامل مرضی چھا جائے گی نفس مطمئنہ کی، اور اس کا اصل دماغ نفس مطمئنہ کامل فائل کے درجے پر ہوگا اس کے جسم پر، اور اس کا جسم ہمیشہ اپنے اصل دماغ یعنی نفس مطمئنہ کی بتائی ہوئی راہوں پر چلے گا، جہاں وہ ازلی دمائی مسرتیں اپنے رب کو لوٹا سکے، جہاں کامل انسان سچی محبت اور سچی خوشی اپنے رب کو دے گا اور اپنے رب کو مطمئن کر دے گا اور اپنے رب کی نمائندگی کرتے ہوئے مہیا کرے گا کائنات پر امن، سچی خوشیاں، آزادی اور تمام مثالی تصور پورے کر دے گا اس دنیا کے اندر اپنے دل کے ساتھ۔ ایسا کامل انسان اپنے فرض منصبی کو نبھا دے گا، نیکی اور اچھائی کی فطرت کا مجسم بن کر، اور ساری زمین خدا کے نور سے منور ہو جائے گی۔ یہ وہ مقام ہوگا انسان کی زندگی میں جہاں وہ اپنے خدا کی طرف بہتا ہی چلا جائے گا۔ بس وہ اس زندگی ہی میں ناموت کے بعد بہشت میں داخل ہوگا، اور خدا کی محبت ہی اس کی اصل دمائی غذا ہوگی۔ بس وہ اصل سے چشمہ خدا سے زندگی کا پانی پیے گا اور موت سے نجات پا جائے گا، یعنی گناہوں سے نجات پا جائے گا،
یہ وہ ارمان ہے خدا کا جو آدم اور حوا کو پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ آدم اور حوا نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور انسانی تاریخ کا پہلا قدم غلط پڑا۔ لیکن خدا کام کر رہا ہے کہ بحال کر دے آدمی کو اس کی اصل ریاست میں، جہاں اسے اپنی منزل مل جائے۔ دوسرا ارمان، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہاری چھپانے والی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا موجب ہے، اور تقوی کا لباس تو سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ لباس اللہ کا ارمان ہے انسانوں کے لیے، اور اللہ کے احکام ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ 8واں سپارہ سورۃ اعراف آیت 27۔ خدا نے آدم اور حوا کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا تھا، اور ان دونوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی دلی مرضی سے خدا کی باتوں پر یقین لاتے ہوئے اپنے آپ کو کامل کریں، اور وہ دونوں خدا کے لیے زندگی بسر کریں، تاکہ ان دونوں کے رشتے کے درمیان خدا سدا کے لیے بس جاتا، اور خدا کی اجازت سے وہ شادی کے عظیم رشتے میں منسلک ہوتے، جہاں خود خدا اور فرشتوں کی دنیا ان کی براتی ہوتی، اور آدم و حوا ایسے بچے پیدا کرتے جو اچھائی اور نیکی کی فطرت پہ ہوتے۔ یہ خاندان خدا کا خاندان کہلاتا، جو مکمل اچھائی نیکی کی فطرت پہ ہوتا، جہاں خدا کا دوسرا ارمان پورا ہو جاتا اور خدا کی برکتیں سدا ان کے ساتھ ہوتی۔ تب خدا کی عمودی محبت کا رشتہ خدا کے ساتھ مکمل ہو جاتا، اور آدم حوا پہچان کرا دیتے خدا کی افق کی محبت کی۔ اگر آدم اور حوا اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامل کر لیتے اور خدا کے الفاظ کا عملی نمونہ بن جاتے، تب وہ ایسے خاندان کی پہچان کرا دیتے جو خدا کا خاندان کہلاتا، اور اس خاندان سے ایک مثالی سوسائٹی وجود میں آتی، اور اس مثالی سوسائٹی سے ایک قوم پیدا ہوتی جو خدا کی فطرت پہ ہوتی، اور اس قوم سے ایک ایسی دنیا وجود میں آتی جس کا خدا نے کائنات کے بناتے وقت سوچا تھا۔ اس طرح عالم جنت زمین پر اور آخرت میں پہچانی جاتی، اور آدم و حوا سچے ماں باپ کہلاتے جنہوں نے اپنے بچوں کی کامل رہنمائی کی اور انہیں خدا سے ملا دیا۔ تب تیسرا ارمان کیا تھا؟ قرآن پاک میں ہے، وہ خدا وہی تو ہے جس نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں مکمل بنا دیا۔ 7 آسمان، اور وہ ہر ایک بات کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ پہلا سپارہ آیت 30۔ خدا کا تیسرا ارمان یہ ہے کہ آدمی کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اہل ثابت کرے جہاں وہ وصیت میں لے سکے ساری کائنات، تاکہ خدا لطف اور خوشی محسوس کر سکے۔ اس لیے خدا نے ساری چیزیں کائنات کی پیدا کی ہیں انسان کے لیے اور انسان کے لطف کے لیے۔ خدا نے آدمی کو پیدا کیا دونوں جہانوں کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ اس لیے آدمی میں روح کے ذرات بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اندر کا معاملہ ہے، اور ظاہری ذرات بھی پائے جاتے ہیں جو کائنات کے اندر ہیں۔ اس لیے تمام چیزیں اصل ٹھوس عکاسی کرتی ہیں آدمی کے اندر کے کردار کی اور باہر کے کردار کی، اور خدا نے انہیں آدمی کے لیے پیدا کیا ہے، اور آدمی محسوس کر سکتا ہے اصل لطف ان سے جو جذبہ حجان وہ آدمی کو دیتی ہیں۔ اس لیے خدا کا ارمان ہے کہ آدمی محبت کا قبضہ تسلط رکھے ساری کائنات پر۔ آدمی نے وصیت میں پائے ہیں سارے مذکر مونس، سارے مذکر مثبت اندر اور باہر کے کردار، اور عورت نے وصیت میں پائے ہیں مونس منفی اندر اور باہر کے کردار ساری کائنات کے۔ اس لیے کامل آدمی اور عورت کھڑے ہوتے ہیں درمیان میں کائنات کے، تاکہ کائنات پر محبت کا قبضہ تسلط رکھ سکے۔ لیکن افسوس، آدمی نہیں پہچان سکا اپنا سچا مقصد پایا تکمیل کو۔ آدمی نہیں پہنچا سکا اپنا سچا مقصد پایا تکمیل کو، اس لیے وہ کبھی بھی ازلی دمائی خوشیاں حاصل نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے ظاہری دنیا کے سامانوں کے
مقصد کو مقدم رکھا آخرت کے مقصد پر، اس لیے وہ خود غرض بنا ہے، برعکس اس کے وہ زندگی بسر کرتا خدا کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے۔ اس لیے ساری دنیا کی مصیبتیں آخر کار جڑ ہیں مصیبتوں کی، کہ وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور کامل نہیں کر سکے۔ آدمی پیدا ہوا تھا رہنے کے لیے زمین کی جنت میں، اپنی زندگی کے دن اس طرح پورے کرتا، مکمل طور پر خدا کے ساتھ ایک ہو کر، اور جب اس کے جسم پر موت آتی، اس طرح کی زندگی زمین پر گزارنے کے بعد، تب اس کی روح عالم ارواح میں چلی جاتی، جہاں پر وہ ازلی دمائی ابدی زندگی جنت میں گزارتا، اپنے خدا کی کامل محبت کے قبضے تسلط کے اندر۔ یہ تھا خدا کا تیسرا بنیادی ارمان انسان کے لیے۔ جنت کی مثال ایسے شخص کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے جو خدا کے ساتھ کامل ہو گیا ہو۔ مثلا دماغ حکم کرتا ہے اور منتقل کرتا ہے پیغام سارے جسم کو اعصابی نظام کے ذریعے، جو درمیان کا رول ادا کرتا ہے اور باعث بنتا ہے کہ جسم سے عمل کرائے اور برقرار رکھے اس کو اصلی حالت میں۔ اسی طرح جنت میں خدا کی منشا قدرتی طور پر پوری ہو جائے گی، اس کی روحانی اولاد میں سچے ماں باپ کے ذریعے۔ جس طرح جسم کا کوئی بھی اعضاء کبھی بھی دھکا نہیں دے گا اس کے برخلاف جو حکم اسے ملے گا درمیان کے اعصابی نظام کے ذریعے، اسی طرح کامل آدمی کبھی نفرت محسوس نہیں کرے گا۔ خدا کے محبت کے قبضے کے خلاف اس طرح کی دنیا میں کوئی اختلاف رائے یا کوئی جرم اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ دوسرا مضمون ہے کہ کتنی مدت درکار ہوتی ہے بڑھنے کے لیے پیدا کی ہوئی چیزوں کو۔ کائنات اور دوسری چیزوں کو کس طرح پیدا کیا گیا؟ خدا کی کائنات شروع ہوتی ہے جب خدا نے روشنی کو باہر نکالا، سخت بد نظمی کالم خالی اندھیروں سے، اور جو مدت درکار ہوئی کائنات کی تخلیق میں، اس کو 6 دور میں اختتام ہوئی، جیسے 24واں سپارہ ہے۔ اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دن نہ تھے دراصل ہماری طرح 24 گھنٹے کی طرح، نہ کائنات بنی ہے ایک لمحے میں، مگر پیدا ہوئی ہے 6 دور میں، درجہ بدرجہ، جو ایک نامعلوم وقت ہے جو درکار ہوا ہے کائنات کی تخلیق کے لیے۔ بڑھنے کا وقت پیدا کی ہوئی چیزوں کے لیے کیا ہے؟ یہ بات تو کھل کر عیاں ہے کہ ساری کائنات کے پیدا کرنے کے لیے بڑھنے کا وقت درکار ہے، تاکہ وہ اپنے پکنے کی عمر یا پختگی کو پہنچے۔ اگر یہ وقت ضروری نہ تھا ایک منفرد کے لیے، یعنی کہ ایک انسان کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو کامل ہونے کی بلندی کو پہنچے، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آخر کیوں وقت ضروری ہوا اور مدت درکار ہوئی کائنات کے بنانے میں۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو کائنات میں تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں مکمل بنا دیا۔ 7 آسمان، وہ ہر ایک بات کی حقیقت کو جانتا ہے۔ پہلا سپارہ 30 آیت۔ اس لیے سورج، چاند اور بڑے بڑے اجرام اس نے بنائے، وہاں سے ہوئی ہے وقت کی تمیز۔ اس لیے خدا بلند تر ہے وقت اور خالی جگہ سے، اس لیے ہماری طرح کے وہ نہ دن تھے اور ہماری طرح کی راتیں، نہ وہ راتیں تھیں اور نہ ہماری طرح کی صبح تھی۔ اس طرح آدمی کا گرنا، یعنی آدم حوا کا خدائی قانون سے باہر، یہ بھی نشان دہی کرتا ہے کہ وہاں مدت درکار تھی کامل ہونے کے لیے، کیونکہ اگر آدمی کامل پیدا ہوا تھا تو پھر وہاں ممکن نہ تھا کہ وہ گر پڑے گناہوں میں خدائی قانون سے باہر اور خدا سے دور چلا جائے۔ اگر کامل انسان اچھائی اور نیکی کی فطرت پر زندگی بسر کرنے والا خدا کے ساتھ
جسے خدا نے کامل ہونے کی اطلاع دی ہو گر پڑے خدائی قانون سے باہر، تب ہمیں یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ اچھائی میں خود بھی پختگی نہیں ہے۔ اس لیے پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ آیا خدا بھی کامل ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب آدمی گرا خدا کی طرف سے، آدمی نے اس وقت تک اپنے آپ کو کامل نہیں بنایا تھا، کیونکہ کوئی کامل شخص جس کو اطلاع مل چکی ہو خدا کی طرف سے کبھی گناہوں میں نہیں گر سکتا۔ ہاں، وہ بڑھ رہا تھا کامل ہونے کی طرف، اور اس کے اختیار میں تھا کہ وہ زندگی کے راستے کو چن لے یا موت کے راستے کو چن لے۔ خدا کا تصور کائنات کے لیے کامل ہے، تو وہ ایسے آدمی کو خلیفہ نہ بناتا جو اپنے آپ کو کامل نہ کر سکے۔ اس لیے جب آدمی گرا اپنے مقام سے گناہ کی طرف، اس میں پختگی نہیں آئی تھی، اور آدمی نامکمل تھا اپنے فن میں، یا نفس لوامہ کی سیڑھی پر تھا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مقام پر تھا جو نامکمل ہے، اور وہ بڑھ رہا تھا کامل ہونے کی طرف۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ کیا ابھی ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے قرار پائے۔ 27واں سپارہ ہے سورۃ حدید، آیت 17۔ خدا کا سارا کام جو کائنات میں صرف ہوا وہ 3 مراحل میں تھا، یعنی 3 منزلیں تھی جو درکار ہیں کامل ہونے کے لیے۔ شام، رات، صبح، یہ 4 درجے کی بنیاد ہے جو قائم ہوئی 3 مراحل سے گزر کر۔ اسی طرح جو بڑھنے کے لیے مدت درکار ہوئی ان کو 3 مراحل سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سی مثالیں ہیں: نفس امارہ، نفس مطمئنہ، اور نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ابتدا، پختگی، کامل، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اس لیے تمام پیدا کی ہوئی چیزیں کامل ہوتی ہیں 3 مراحل سے گزر کر، جو دستور ہے مدت جو درکار ہوئی پختگی کے لیے۔ یہاں کچھ مثالیں دی جاتی ہیں جو قدرتی کائنات میں پائی جاتی ہیں 3 درجے کی، جیسے کہ عالم حیوانات، نباتات، مدنیات۔ ٹھوس، سیال، گیس، سر، جسم، ہاتھ پاؤں، جڑ، تنا، پتے، سطح، لبادہ، گودا۔ آدمی ناکام رہا ہے کہ 3 مراحل کی منزلوں کی طرف بڑھ سکے جو مدت درکار تھی اس کے کامل ہونے کے لیے۔ خدا کے الفاظ، الہامی کتابیں جو سچائی انسان کو واپس لا رہی ہیں اس کے اصل مقام کی طرف، جہاں وہ مکمل بحال ہو سکے اور اپنے رب کا ارمان پورا کر دے جو انسان کی قطعی ذمہ داری ہے۔ اس طرح یہاں کچھ اور مثالیں پیش کی جاتی ہیں جو 3 درجے کی۔ مثال کے طور پہ 3 مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، 3 منزلیں جنت کی: ابتدائی درجہ، زندگی کا درجہ، الہی درجہ۔ آدم کے 3 بیٹے قائن، حابل، سیت۔ نوح کے 3 بیٹے سیم، حام، یافت۔ نوح کی کشتی کے 3 مراحل۔ ابراہیم کو 3 قسم کے جانور کی قربانی کا حکم: بچھیا، بکری، مینڈا۔ موسیٰ کے وقت 3 دن اندھیرا رہا مصر میں۔ موسیٰ کے 3 کورس 40 سال کے، 40 سال مصر میں، 40 سال مدین میں پھر، اور 40 سال پھر کھنان کی طرف راستے میں۔ عیسیٰ ابن مریم کی 30 سال کی تنہا زندگی اور 3 سال تبلیغ۔ عیسیٰ کے 3 صحابی، پطرس، زبیدی اور اس کا بھائی۔ 3 دفعہ شیطان کا عیسیٰ ابن مریم پر حملہ کرنا۔ 3 دفعہ عیسیٰ ابن مریم کی دعا گمتی پہاڑ پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مراحل کی زندگی: 40 سال تیاری، 12 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مشہور صحابی، ابو بکر، عمر اور علی۔ یہ سب 3 درجے کی اس لیے بتائی گئی ہیں کہ 3 درجے کے مراحل میں سے گزر کر ہر چیز اپنی پختگی کو پہنچتی ہے۔
دوسرا مضمون ہے کہ خدا کی براہ راست قبضہ تسلط یا براہ راست جنت کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایک گروہ آگے نکل جانے والوں کا ہوگا، سو وہ تو برحال دوسروں سے آگے ہی رہیں گے، اور وہ لوگ خدا کے مقرب ہوں گے، نعمت والی جنتوں میں رہیں گے۔ 27واں سپارہ ہے سورۃ واقعہ۔ کامل نفس مطمئنہ پا جانے کے بعد کامل انسان داخل ہوتا ہے خدا کے دل میں، جہاں وہ سما جاتا ہے اور سدا بستا ہے خدا کے ساتھ براہ راست قبضہ میں۔ دراصل آدمی پیدا ہوا تھا کہ محبوب بنے خدا کے دل کا۔ یہ جنت خدا کے براہ راست تسلط میں ہے، جہاں کامل انسان ایک ہو جاتا ہے خدا کے ساتھ اور اس خدا کے دل میں اور اس خدا کے دل کے ساتھ، اور محبوب بن جاتا ہے خدا کے دل کا، اور خدا کامل انسان پر حکمرانی کرتا ہے محبت کے ذریعے، اور وہی اس مقام پر پہنچتے ہیں جو خدا کی محبت کی اصل آگ میں داخل ہوں۔ اس مقام پر آ کر انسان کامل فلاح پا جاتا ہے۔ یہاں آ کر خدا کی محبت کے سوا انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا، اور اسی مقام پر آ کر کامل انسان اپنے خدا کا درشن کرتا ہے۔ اسی مقام پر آ کر کامل انسان اپنے خدا کا پورا درشن کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں خدا اور کامل انسان کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں رہتا، اور پھل پختہ ہو کر خود بخود خدا کی جھولی میں گر جاتا ہے۔ لیکن یہ مرتبہ انسان کو اپنی ہر قربانی دے دینے کے بعد ملتا ہے، جہاں وفا کا ایک ایسا عہد ہے جو کبھی توڑا نہ جائے گا، جہاں خدا نے انسان کی فطرت میں اپنی ہستی کی تلاش رکھی ہے، جس کے لیے اندر ہی اندر انسان کے دل میں چاہت پائی جاتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے وہ چاہے جانے کا ارمان محسوس کرنے لگتا ہے، جو اس کے دل میں تلاش ہے محبت کرنے کی۔ اس لیے وہ اپنی ماں کی طرف بچپن سے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جھکا چلا جاتا ہے، اور فطرتی اپنی ماں سے محبت رکھتا ہے۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، یہ کشش محبت کی جو اس کے اندر چھپی ہے اپنا نیا روپ دکھاتی چلی جاتی ہے۔ پھر اپنی ماں کی گود کے کہیں بھی آرام نہیں پاتا، اور پورا آرام اس کا اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ اگر اسے ماں سے علیحدہ کر دیا جائے تو اسے کہیں بھی چین نہ ملے، اور ساری اس کی عیش اور مزے تلخ ہو جائے، اگرچہ اس کے آگے دنیا کی ساری نعمتوں کا ڈھیر لگا دیا جائے، تب بھی وہ اپنی سچی خوشی ماں کی گود کے سوا کہیں بھی نہ پائے گا۔ سو وہ چاہت محبت کی جو اس کو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے، یہ وہی کشش ہے جو خدا واحد کے لیے انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے جب سے آدم اور حوا کا رشتہ خدا سے ٹوٹا ہے، ان کی اولاد بھی اندھیروں میں بھٹکتی پھرتی ہے اور تلاش کرتی پھرتی ہے اس کو جس کا نام وہ اب بھول گئے ہیں۔ اس لیے اس اندھیروں میں اسے اپنی محبت کی تلاش میں بڑے بڑے دھوکے لگے ہیں۔ اس لیے کبھی وہ اپنی محبت کسی کو دے دیتا ہے اور کبھی کسی اور کو دے دیتا ہے۔ مثلا بیوی، اولاد، مال کی خواہش، خوش آواز کے گیت کی طرف اس کا روح کا کھنچے جانا، دراصل یہ اس گم شدہ خدا کی تلاش ہے جسے انسان نے کھو دیا ہے۔ دراصل جب سے آدم اور حوا اپنے خدا سے بچھڑے، ان کی اولاد کی زندگی میں بھی کوئی اطمینان اور سرور نہ رہا۔ حقیقت میں آدم کی اولاد ایسی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے جو یتیم ہو گئی ہو۔ یقیناً انسان کو ایسے والدین کی شدید ضرورت ہے جو انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیں اور انہیں اس خدا سے دوبارہ ملا دیں جس کے لیے انسان پیدا ہوا تھا۔